زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، بدیع السماوات والارضین، جامع الاولین والآخرین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ آئیے دل لگا کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین، ارواحنا فدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس کی توفیق سے آج ہم 29ویں رمضان کو اس کی بارگاہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، نماز جمعہ کو ہماری بخشش کا، نجات کا سامان بنائے۔ کچھ لوگ مسجد میں آ کر چھوٹی چھوٹی باتوں پر تکرار کرتے ہیں، کٹ حجتی کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، کچھ حضرات مساجد میں آتے ہیں تو انتہائی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، معمولی باتوں پر اپنی برہمی کا، غصے کا
یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنی جہالت اور نادانی کا اظہار کرتے ہیں، اور مسجد کے اندر خانہ خدا میں یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ ہم کس ہستی کی بارگاہ میں آئے ہیں، ہم اپنے رب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آئے ہیں، اور اس کا ذرہ برابر انہیں احساس نہیں ہوتا۔ اور یہی لوگ جب دنیا داروں کے پاس جاتے ہیں تو ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر ایسے کھڑے رہتے ہیں گویا کہ ان کے چہروں پر یا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں تو بارگاہ کے آداب بھی سیکھیے۔ اپنی ساری جہالت، اپنی ساری حماقت، اپنی نادانی کو برائے مہربانی اپنے گھر میں چھوڑ کے آئیے، یا کم سے کم مسجد کے باہر چھوڑ کے آئیے۔ اسلامی دائرے میں اسلامی تہذیب و تمدن کے ساتھ اپنے اسلام، اپنے ایمان کا، اپنے حسن خلق کا مظاہرہ کرتے ہوئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آنا چاہیے۔ آج جس نماز کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں، عام طور سے اس کو ہمارے معاشرے میں جمعۃ الوداع یا جمعۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ واو پر زبر بھی پڑھ سکتے ہیں اور زیر بھی۔ وداع اور وداع دونوں لغتیں ہیں، دونوں لحاظ سے پڑھنا درست ہے، مگر یہ کوئی تہوار نہیں ہے، یہ جمعے کی نماز ہے۔ جیسے اور جمعے کی نمازیں ہوتی ہیں، انہی نمازوں کی طرح یہ بھی جمعے کی نماز ہے، بس اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ نہ کوئی مخصوص نماز ہے، نہ اس کے لیے کوئی مخصوص وظیفہ ہے، نہ کوئی مخصوص طریقہ ہے۔ جیسے آپ ہر جمعے کو آتے ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ بندگی پیش کرنے کے لیے، اسی طرح آج بھی آپ حاضر ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اس لیے لوگ اسے جمعۃ الوداع کے نام سے یاد کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں۔ غیر مسلموں میں یہ معروف اور مشہور ہو چکا ہے ہماری نادانی کی وجہ سے کہ یہ جمعۃ الوداع مسلمانوں کا کوئی مخصوص تہوار ہے۔ جیسے عید و بقرعید کی نمازیں ہوتی ہیں اور انہیں تہوار کی حیثیت حاصل ہے، اسی طرح جمعۃ الوداع بھی گویا کہ کوئی تہوار ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ مسلمان ماہ رمضان میں عبادتیں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ کی محبت میں اس کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے پیاس کی شدت، بھوک کی تڑپ برداشت کرتے ہیں، حرام کاریوں سے بچتے ہیں، اور وہ مسلمان جو دیگر دنوں میں بچتے تھے وہ مزید بچتے ہیں اور زیادہ تقوی کی دولت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عبادات کے مختلف طریقوں سے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پورے رمضان تسلسل کے ساتھ ان کا یہ عمل جاری رہتا ہے، اور پھر جب یہ آخری رمضان آتا ہے تو گویا کہ وہ اس رمضان میں گویا کہ وہ آخری جمعے میں رمضان کا جو آخری جمعہ آتا ہے اس میں اللہ کی بارگاہ میں آ کے اللہ سے یہ عزم کرتے ہیں کہ اے اللہ، جس طرح ماہ رمضان میں تیری توفیق سے، تیری عطا سے، تیرے فضل و کرم سے ہم گناہوں سے دور رہے اور ہر قسم کے فراڈ سے، مکاریوں سے، بدعملیوں سے دور رہے، نماز کو ہم نے ترک نہیں کیا، روزے ہم نے ترک نہیں کیے، پابندی سے ہم نے تراویح کی نمازیں پڑھی، تلاوت قرآن کے اہتمام کیا، صدقات و خیرات بھی ہم نے کیے، جس طرح تیری توفیق سے اس پورے مہینے ہم نے تیری عبادت کی ہے، تیری بندگی کی، اور حرام کاری نہیں کی، ہم نے تیری نافرمانی نہیں کی ہے۔ اے اللہ، ہم آج تجھ سے یہ عزم کرتے ہیں، تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ یہ تسلسل یہ سال بھر باقی رہے گا، اور جس طرح ہم نے ماہ رمضان میں گناہوں کو الوداع کہا تھا، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ سال بھر ہم گناہوں کو الوداع کرتے رہیں گے اور اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اس عزم اور اس حوصلے کے ساتھ جو مسلمان رمضان کے آخری جمعے میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بندگی پیش کرتا ہے تو حقیقت میں اس کا جمعہ جمعۃ الوداع ہے، مگر معاملہ اس کے برعکس ہے۔ مسلمان آتے ہیں
آخری جمعے میں اللہ کی بارگاہ میں، تو وہ گویا کہ اس عزم کے ساتھ آتے ہیں کہ بس ماہ رمضان گزر گیا، چھٹی مل گئی۔ رمضان اسلام کی ساری تعلیمات، اسلام کی ہدایات، اسلام کے فرمودات، اسلام کے رہنمائیاں، اسلام کے حکام، یہ جو سب کچھ ہے یہ صرف رمضان کے لیے ہے۔ رمضان میں نمازیں پڑھ لی، صدقات و خیرات کر دیا، دیگر عبادتیں کر لی، بندگیاں کر لی، اور اپنے ذخیرے میں خوب نیکیاں جمع کر لی۔ اب رمضان گیا تو وہ سارے جذبات بھی گویا کہ چلے گئے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے جانے کے بعد مسجدیں ویران سی ہو جاتی ہیں، اور ایک عجیب سناٹا بالخصوص فجر کی نماز میں مسجدوں میں نظر آنے لگ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ مسلمانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ نمازیں صرف رمضان میں فرض ہیں، اور تلاوت قرآن ہمیں صرف رمضان میں کرنا ہے، دیگر عبادتیں ہمیں صرف رمضان میں بجا لانی ہیں۔ تو یہ جو جمعۃ الوداع کا ایک غلط تصور مسلمانوں میں ہے، یہ خبیث ترین بدعت ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اور آج تو حالات ایسے ہیں کہ ہمیں اپنی گریباں میں جھانک کر ہفتے میں کم سے کم ایک بار یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور ہمارا دشمن کتنا مضبوط ہو چکا ہے۔ یہ جو آج کا دن ہے، معصیت کو ترک کرنے کے عزم کا نام ہے۔ معصیت کے معنی رب تعالیٰ کی نافرمانی، وہ کسی بھی شکل میں ہو، اسے ترک کر دینے کے سچے پکے محکم عزم کا نام ہے یہ جمعۃ الوداع۔ لہذا آپ یہ عزم کریں کہ ہم معصیت کو حتی الامکان ترک کریں گے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے گا ہم معصیت کے نافرمانی کے قریب نہیں جائیں گے۔ آج حالات بڑے خطرناک ہیں۔ فتنہ ارتداد، مرتد ہونے کی ایک مہم چل چکی ہے، مرتد کرنے کی ایک مہم چل چکی ہے، اور ہماری مسلم بچیوں کو اور نوجوان مسلم لڑکیوں کو، خواتین کو طرح طرح کے انداز سے ورغلانے کی، بہکانے کی مکمل کاوشیں ہمارا دشمن کر رہا ہے۔ وہ صرف ان کی عصمت ہی کو تار تار نہیں کرنا چاہتا، وہ صرف مسلم بچیوں کی عزت ہی کو لوٹنا نہیں چاہتا ہے، بلکہ وہ مسلم بچیوں کے پاس جو سب سے مضبوط دولت ہے اللہ کے ایمان، اس ایمان کو بھی لوٹنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے دشمن ہمارے مکمل طریقے سے مستعد ہو چکے ہیں اور تیار ہو چکے ہیں، مگر ہم ہیں کہ خواب غفلت سے بیدار ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آخر یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ابھی چند سالوں کی جو رپورٹ ہے، کئی لاکھ مسلم بچیاں غیروں سے شادی کر کے اپنی عزت کا بھی کباڑہ کر چکی ہیں، اپنی تارے عصمت کو بھی وہ ختم کر چکی ہیں، اور پھر اپنی غیرت، اپنی عزت، اپنی حرمت، اپنے ایمان کا جنازہ بھی نکال چکی ہیں، اپنے خاندان کو بھی رسوا کر چکی ہیں، اپنے معاشرے کو بھی رسوا کر چکی ہیں، اور اپنے ماں باپ کو بھی گلا گھوٹ چکی ہیں۔ یہ چند سالوں کی رپورٹ میں کئی لاکھ مسلم بچیاں۔ کیا یہ اتفاقی کوئی حادثہ ہے؟ نہیں، کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے یقیناً سازش ہے، اس سازش کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر ہماری غفلتیں بھی اس میں کار فرما ہیں، چاہے وہ بھائی کی غفلت ہو، چاہے وہ ماں باپ کی غفلت ہو، چاہے وہ پورے مسلم معاشرے کی غفلت ہو، یقیناً ہماری غفلتیں اس میں مکمل طریقے سے کار فرما ہیں۔ ہمیں اپنی غفلتوں کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم سے کہاں چوک ہو رہی ہے اور ہم سے کہاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ ایک مغالطہ جو غیروں سے مسلمانوں کے اندر آ گیا ہے، یا فلم انڈسٹریز میں زیرو کے نام پر زندگی گزارنے والے، جن کو دنیا ہیرو کہتے ہیں، ان کے ذریعے سے مسلمانوں میں پنپ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ دینے کا نام ہے۔ یہ مغالطہ ہے، اس کی اصلاح ہو جانی چاہیے۔ اسی مغالطے کی بنیاد پر اچھا ہمارا دشمن، ہم غیر، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک کوئی شخص اپنے آپ کو زبان سے مسلمان کہہ رہا ہے، اس کا نام اسلامک ہے، تب تک وہ مسلمان ہی کچھ بھی ہو جائے۔ جیسے کوئی ہندو ہے، وہ جب تک خود کو ہندو کہہ رہا ہے اور دھرم تبدیل نہیں کر رہا ہے، تب تک وہ ہندو ہے، چاہے وہ ہندوؤں کی تعلیمات کو مانتا ہو چاہے نہ مانتا ہو۔ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ اسلام میں بھی ایسا ہی کچھ ہے۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔
اسلام زبان سے اقرار کر لینے کا نام نہیں ہے، اسلام دل سے تسلیم کر لینے کا نام ہے۔ جن جن چیزوں کو ماننے کی بنیاد پر، تسلیم کرنے کی بنیاد پر کوئی شخص مسلمان ہوا ہے، ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنے کی بنیاد پر انسان کافر ہو جائے گا۔ اسلامی سوچ بہت ضروری ہے۔ جس کی سوچ کفری ہو یا شرکی ہو، یا جو کفریہ شرکیہ معاملات کو پسند کرتا ہو، یا جو کفر سے راضی ہو، شرک سے راضی ہو، اگرچہ بت پرستی خود نہ کرتا ہو، ایسا انسان مسلمان نہیں، کافر و مرتد ہے۔ یہ مغالطہ ہے جو بعض مسلم بچیوں کے دماغ میں گھسا ہوا ہے کہ اگر ہم غیروں سے شادی بھی کر لیں، نام تو ہمارا سکینہ ہے، نام تو ہمارا زینب ہے، یہ نام تو ہمارا فلاں ہے، ہمارے ماں باپ تو مسلمان ہیں، لہذا ہم ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمانوں بن کے زندگی گزاریں اور ہمارا شوہر ہندو بن کے زندگی گزارے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، بہت بڑی پرابلم ہے۔ وہ لڑکی جو کسی غیر کے کفر و شرک سے راضی ہے، اس کی بت پرستی سے، اس کی شرک پرستی سے راضی ہے، وہ اسی لمحے دار اسلام سے باہر ہو جائے گی جس لمحے وہ اپنی رضامندی کا اظہار کرے گی۔ اور اگر کوئی ماں باپ اپنی مرضی سے کسی بچی کی شادی کسی غیر سے کرتے ہیں تو ماں باپ کے بھی ایمان کا جنازہ اسی لمحے نکل جائے گا اور وہ سب کے سب کافر و مرتد ہو جائیں گے۔ ابھی چند سال پہلے ایک صاحب میرے پاس آیا کہ مجھے اپنی بچی کا نکاح کرنا ہے، پاسی کے تھے کرلا کے، میں نے کہا ٹھیک ہے، تاریخ لکھوا دی انہوں نے میرے پاس، اور مجھے پھر کسی ذریعے سے معلوم ہوا کہ یہ جس سے شادی کرنے جا رہے ہیں وہ لڑکا کافر ہے، ہندو ہے۔ میں نے ان کو بلوایا، اتفاق سے ان کے فون آئے ہوئے تھے میرے پاس کچھ، تو وہ نمبر میرے موبائل میں لسٹ میں تھا، میں نے ان کو فون کیا کہ آئیے بھائی ملاقات کرنی ہے۔ اسی حجرے میں ان کو بلایا میں نے، اور میں نے ساری باتیں ان سے پوچھی، بولے نہیں حضرت وہ مسلمان ہو گیا، اس نے نکاح کا پیغام دیا، ہم نے قبول کر لیا۔ ہم نے کب مسلمان ہوا، کس نے کلمہ پڑھایا، کس کے سامنے مسلمان ہوا، کوئی ثبوت وغیرہ ہے، اس لڑکوں کو لے کے آئیے۔ میں پوچھوں بھائی مسلمان کب ہوئے، اسلامی تعلیمات سے کتنی آشنائی ہوئی، اور کن کن باتوں کو تم نے جانا سیکھا، کچھ نہیں۔ میرے ایک سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکے۔ سمجھایا میں نے، مگر حضرت کارڈ چھپ گئے ہیں، اعلان کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے۔ بہرحال میں نے سمجھا کہ جو میری ذمہ داری تھی ان کو وہاں سے رخصت کیا کہ نکاح وغیرہ ہم نہیں پڑھا پائیں گے آپ کا، بلکہ آپ کا نکاح ہی جائز نہیں جب تک کہ آپ تسلی نہ کرنے کہ وہ شخص مسلمان ہوا یا مسلمان نہیں ہوا ہے۔ تو آپ غور کریں، لوگ یہ کہتے ہیں آر ایس ایس کی سازش ہے، فلاں کی سازش ہے، دشمن کی سازش ہے، اس سازش کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا ہے، سازش، مگر کیا ہمارے معاشرے کی مسلم لڑکی خود بخود اس شخص کی جھولی میں چلی گئی، خود بخود وہ کفر کے آغوش میں چلی گئی، یا ڈائریکٹ چلی گئی؟ یہ تعلقات کیسے قائم ہوئے؟ وہ شخص مسلم لڑکی کے کانٹیکٹ میں، رابطے میں کیسے آیا؟ اس میں بھی غور کرنا ہوگا۔ اس لیے اس میں صرف وہ لوگ ذمہ دار نہیں جو سازش کر رہے ہیں، وہ تو دشمن ہمارا ہے، وہ تو ہمیں دیکھنا نہیں چاہتا، اور اس کے پیچھے کوئی ہمدردی نہیں کہ وہ لوگ مسلم بچیوں سے کوئی ہمدردی رکھتے ہوں، یا یہ کہ ان کے دل میں کوئی نرم گوش ہے مسلم بچیوں کے لیے۔ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور دنیاوی زر اور دنیاوی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور پھر خواہشات کو پورا کرنے کے بعد اس لڑکی کے لیے ہلاکت یا تو موت ہے یا پھر دنیا ہی میں ہلاکت خیز اس کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ یہ سارے حالات ہمارے سامنے ہیں، سوشل میڈیا پر اس طرح کی خبریں مسلسل آتی رہتی ہیں۔ تو اس میں صرف وہ ہمارا دشمن ہی ذمہ دار نہیں ہے، وہ ماں باپ ہی ذمہ دار ہے جنہوں نے لڑکیوں کو مکمل چھوٹ دے رکھی ہے، جنہوں نے لڑکیوں کے بے حیائی پر آمادہ کیا، جنہوں نے لڑکیوں کے ہاتھ میں بڑے بڑے موبائل دے رکھے، اور کبھی پوچھنے کی زحمت نہیں کہ کس سے باتیں کر رہی ہو، کہاں جا رہی ہو، کس سے تمہاری ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کالج جا رہی ہو یا کالج کے نام پر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومنے جا رہی ہو، کوچنگ جا رہی ہو یا کہاں جا رہی ہو۔ اس طرح کے ماں باپ مکمل طریقے سے ذمہ دار ہیں۔ اگر وہ لڑکی کافر ہوتی، مرتد ہوتی ہے، تو اس کے ماں باپ بھی ذمہ دار ہوں گے، وہ بھائی بھی ذمہ دار ہے جس نے سب کچھ جاننے کے باوجود پردہ ڈالا اور اپنی بہن کی عزت اور عصمت کو تاتا کروانے کی مکمل کاوش کی۔ وہ معاشرہ بھی ذمہ دار ہے جس نے شادی بیاہ کے معاملات کو اتنا سنگین، اتنا خطرناک، اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ جہیز کی لعنت آج ہمارے مسلم معاشرے میں برس رہی ہے، جس کی بنیاد پر بہت سی مسلم بچیاں ادھیڑ عمر کے ہونے کے باوجود شادیاں ان کی نہیں ہو رہی ہیں۔ یہ ہمارا گندا معاشرہ جو بن چکا ہے، یہ گندا معاشرہ بھی اس کے لیے مکمل ذمہ دار ہے، سبھی ذمہ دار ہیں، چاہے وہ معاشرہ ہو، چاہے بھائیوں کی نادانیاں ہو،
اور چاہے وہ ماں باپ کی غفلت و کوتاہیاں ہوں، یہ سب کے سب ذمہ دار ہیں اگر کوئی مسلم بچی کفر و ارتداد کا شکار ہوتی ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ جس خاتون کی کوکھ سے اسلام کا مجاہد پیدا ہونا چاہیے تھا، اسلام کی خدمت کرنے والا فرزند پیدا ہو جانا چاہیے تھا، اسلام کا بطل جلیل پیدا ہونا تھا، اسلام کا ہیرو پیدا ہونا تھا، اسلام سے محبت کرنے والا پیدا ہونا تھا، اللہ کی بارگاہ میں سر بندگی پیش کرنے والا بچہ پیدا ہونا تھا، اسی مسلم خاتون کی کوکھ سے کفر کے سرغنہ پیدا ہوں گے، اسی مسلم خاتون کی کوکھ سے کفر و شرک اور بت پرستی کرنے والے پیدا ہوں گے۔ یہ بہت بڑا عالمیہ ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں ایک طرف مسلم نوجوانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہرگز وہ کافر اور مشرک عورت سے نکاح نہ کریں، وہی دوسری جانب قرآن کریم نے اللہ نے سرپرستوں کو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ چچا ہو، چاہے وہ ماں باپ ہو، تمام سرپرستوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ہرگز اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی بھتیجی کا نکاح کسی کافر سے نہ کریں۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، یہ اللہ نے فرمایا دوسرے پارے کے اندر سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 221 ہے کہ ہرگز تم مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرنا جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ اور آگے فرمایا اس زمانے میں باندیوں کا رواج تھا، مومن باندی بہتر ہے مشرکہ عورت سے، اگرچہ وہ مشرکہ عورت تمہیں اچھی لگے۔ گویا کہ یہ فرمایا اللہ نے کہ تم مشرک باندی سے نکاح کر لینا، مومن باندی سے نکاح کر لینا، اس زمانے کے لحاظ سے نہ ترجمہ کرو نوکرانی، کسی مسلم نوکرانی سے نکاح کر لینا، مگر کبھی ہرگز کسی مشرک عورت سے نکاح نہ کرنا۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور تم ہرگز اپنی بیٹیوں کا اور اپنی بھتیجیوں کا، اپنی بہنوں کا نکاح مشرکین سے ہرگز مت کرنا جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور عبد مومن غلام بہتر ہے مشرک سے اگرچہ وہ مشرک تمہیں اچھا لگے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہ سب کے سب تمہیں جہنم کی دعوت دے رہے ہیں، جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، اور اللہ تمہیں اپنی مغفرت اور جنت کی نعمتوں کی جانب بلا رہا ہے۔ اولئک یدعون الی النار واللہ الی الجنہ، واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرہ، واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرۃ باذنہ، یہ اللہ نے فرمایا۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ نکاح کے نام پر کوئی رسم کر لی گئی نکاح ہو گیا، نکاح نہیں، زناکاری، خالص زناکاری بدکاری ہے۔ وہ مسلم نوجوان لڑکی جو کسی غیر کے آغوش میں جا رہی ہے، اگر وہ نکاح کر بھی رہی ہے تب بھی وہ نکاح نہیں ہوگا، وہ صرف زناکاری ہوگی، صرف بدکاری ہوگی، اس نکاح کے سرے سے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ابھی ماضی قریب میں کئی ایسے کیسز آئے، اخباروں کی زینت بنے، سوشل میڈیا پر وہ خبریں باقاعدہ وائرل کی گئیں کہ بعض مسلم گھرانے کی لڑکیاں جنہوں نے غیروں سے محبت قائم کر لی، رشتے قائم کر لیا، اب انہوں نے ضد کی کہ ہم اسی سے شادی کریں گے، وہ اپنے مذہب پر قائم ہے، یہ خود تو مسلمان کہہ رہی ہے، اور ماں باپ مجبور ہو کر باقاعدہ رسم و رواج کے ساتھ ان کی شادیاں کرتے ہیں، باقاعدہ حال بک کیا جاتا ہے۔ یعنی گویا کہ ماں باپ خود اپنی بچیوں کو زنا کے لیے اور حرام کاری کے لیے غیروں کی جھولیوں میں ڈال رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے کہ نکاح ہو رہا، نکاح نہیں ہو رہا، یہ صرف زناکاری بدکاری ہو رہی ہے۔ اس لیے انتہائی خطرناک حالات ہیں۔ اگر آپ کے دل میں ایک مشفق باپ کی طرح دھڑکنے والا دل ہے اور اللہ نے آپ کو بیٹیوں سے نوازا ہے تو آپ ہرگز اپنی بیٹیوں سے غافل نہ ہو، ان پر مکمل طریقے سے توجہ رکھی جائے، ان پر توجہ دی جائے، اور آپ یہ یقین کریں کہ اگر آپ نے اپنا ایمان اور اپنی بیٹیوں کا ایمان بچا لیا تو آپ کامیاب و کامران ہیں، کیونکہ کفر سے بڑی کوئی لعنت نہیں ہے، کفر سے بڑی کوئی معصیت نہیں ہے، کفر سے بڑی کوئی تباہی نہیں ہے، اور کفر سے بڑی کوئی ہلاکت نہیں ہے، کفر سے زیادہ نقصان کوئی چیز نہیں ہے۔ جو انسان کافر ہو گیا، دین سے پھر گیا، پھر اس کے سارے اعمال برباد ہیں، تباہ ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم کی آگ میں جلے گا، اس کے لیے بخشش کے سرے سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قرآن مقدس کی ایک دو آیات کریمہ نہیں، متعدد آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے۔ یہ صرف دل کو تسلی دینے کا سامان ہے کہ ہم اپنے مذہب پر قائم رہیں گے، وہ اپنے مذہب پر قائم رہے گا، ایسا کچھ نہیں۔ جو انسان کسی کے کفر سے راضی ہوگا وہ شخص خود بخود کافر ہو جائے گا،
ایسا ممکن ہی نہیں کہ جب دو لوگ ایک ساتھ میں رہیں اور دونوں کا رشتہ ہوا ہو اور دونوں نے دنیاوی رسم و رواج کے لحاظ سے شادیاں کی ہو تو وہ اس سے راضی نہ ہو. ایسا ہو نہیں سکتا ہے. ماں باپ بھی اگر رضامندی کا اظہار کریں گے تو ماں باپ بھی کافر و مرتد ہوں گے. اس لیے اس بات پر مکمل توجہ دی جائے. یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. ماضی بعید میں بھی اس طرح کے بہت سے کیسز ہوئے ہیں، مگر آج جس طریقے سے حکومت کی سرپرستی میں سارے کام ہو رہے ہیں ہماری ذمہ داری پہلے سے بہت زیادہ بن جاتی ہے. اگر آپ کسی کے بھائی ہیں تو بھائی ہونے کا حق ادا کرنے کی مکمل کوشش کریں. اگر آپ کسی خاتون کے باپ ہیں تو باپ ہونے کا مکمل طریقے سے حق ادا کرنے کی کوشش کریں. جس طریقے سے ایک باپ اپنی بچیوں کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، رہنے سہنے کا انتظام کرتا ہے، اسی طریقے سے اپنے باپ اپنی بچیوں کے ایمان کی حفاظت کا بھی انتظام کرے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان بھی اور پتھر بھی. وقودھا الناس والحجارہ، جس جہنم کا ایندھن انسان بھی بنیں گے اور پتھر بھی ہوں گے. اس جہنم کے سخت ترین آگ سے، اس کے سخت ترین عذاب سے خود بھی بچو، اپنے بال بچوں کو بچانے کی کوشش کرو. تو کئی طرح کی ذمہ داریاں ہیں. ہمارا دشمن تو ایکٹیو ہے. تعجب کی بات، دشمن اپنے مذہب پر سختی سے عمل کر رہا ہے. آج وہ بیدار ہو چکا ہے، مضبوطی سے اس نے اپنے مذہب کو تھام رکھا ہے. اور مسلمانوں کے مذہب کی چولے ڈھیلی ہوتی چلی جا رہی ہیں اور مسلمان مذہب سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، لادینیت کا اور نہ جانے کن کن معصیتوں کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے. اس لیے بیدار رہیں. کوئی ضروری نہیں کہ بچی پڑھے جا کے اسکول میں، آپ گھر میں آن لائن تعلیم کروا سکتے، اپنی نگرانی میں کروا سکتے ہیں. اولاً بچوں کی بہت زیادہ تعلیم ہونی نہیں چاہیے. ہائی اسکول بہت ہے، اس کے لیے بہت زیادہ انٹر کروا لیں. اس کو کوئی جاب نہیں کروانی ہے. بے غیرت بات ہے جو اپنی بچی سے توقع رکھے کہ بچی کما کے لا کے مجھ کو کھلائے گی. اس سے زیادہ بے غیرت پورے معاشرے میں کوئی بات نہیں ہے. یہ اپنی بچیوں سے نوکری کروانے کے چکر میں ہو، اپنی بچیوں سے جاب کروائے، بچوں کو آفس میں جا کے بھیجے جہاں وہ نوجوان لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے کام کرتی ہو. جب نوجوان لڑکی کسی نوجوان لڑکے کے ساتھ بیٹھ کے کام کرے گی تو کام کرے گی یا کیا کرے گی آپ اچھی طریقے سمجھ سکتے ہیں. کسی ایسے کالج میں جہاں مخلوط نظام تعلیم ہو، جہاں نوجوان لڑکے بھی پڑھتے ہوں، ہرگز کسی مسلم لڑکی کو ایسے کالج میں مخلوط نظام تعلیم کے ساتھ پڑھنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. شریعت اسلامیہ نے اجازت نہیں دی. کوئی ایسا کوچنگ سینٹر جہاں پر پڑھانے والا لڑکا ہو یا پڑھنے والے لڑکے موجود ہو وہاں جا کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ کسی مجبوری کے تحت پڑھاتے ہیں کسی ایسے کالج میں جہاں صرف لڑکیاں پڑھتی ہیں یا کسی ایسے کوچنگ سینٹر میں بچی جاتی ہیں جہاں صرف لڑکیاں پڑھتی ہیں تو پھر آپ نوکری بعد میں کر لیجئے گا، پہلے آپ اپنی بچی کو وہاں پہنچانے کا انتظام کریں. آپ خود جائیں لے کر خود واپس لائیں اس کو. اس کی عزت کی حفاظت، اس کی عصمت کی حفاظت، اس کی ایمان کی حفاظت یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ورنہ کل کو اگر آپ کی غفلت کا شکار ہو کر وہ لڑکی کفر و ارتداد کے جال میں پھنس جاتی ہے، غیروں کے بہکاروں میں آ جاتی ہے، اپنے ایمان کا سودا کر لیتی ہے تو وہ تو مجرم ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ اس کو ڈھیل دینے والے، اس کو مکمل طریقے سے آزادی دینے والے اس کے معاشرے کے افراد، اس کے خاندان کے افراد ابھی کم مجرم نہیں ہوں گے، بھی ذمہ دار ہوں گے. اس لیے تباہی سے بچنا ضروری ہے. خود بھی تباہی سے بچے اور اپنے گھر والوں کو تباہی سے بچائیں. ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی تباہی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے مسلم معاشرے میں کفر پنپ رہا ہو، شرک پنپ رہا ہو. دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو شریعت کے حدود کے اندر رہ کر اپنی تعلیم و تربیت اور اپنے بال بچوں کی تعلیم و تربیت کرنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.